تو آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ اس وقت اس کے آفس میں کھڑا ایک بار پھر دہرایا۔ نہیں، ہر بار کی طرح ابھی وہ صاف انداز میں بولا۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا شاہ۔ توڑ کے دکھا، اس نے اپنا چہرہ آگے کیا جس پر شفان کا زوردار کہکا گونجا تھا۔ ٹھیک ہے فائن، مرو تم لوگ، نہ آنا میری برتھ ڈے پر، اب آئے بھی تو دھکے مار کر باہر نکالوں گا، عادل چڑھ کر بولا۔ ویسے ناراض بلبل، یہ بتا یہ برتھ ڈے کر کے تجھے ملنا کیا ہے؟ تحفے، اس کے جواب میں وہ بدک کر بولا۔ او آئی سی، چل ہم تجھے آج ہی گفٹ دے دیتے ہیں، کیوں شہریار؟ ایک ٹافی ٹھیک رہے گی نا ہمارے روتو بچے کے لیے؟ منہ بنائے کہتا باہر نکل گیا۔ جبکہ دفعہ ہو تم دونوں، اللہ تم جیسے دوست کسی کو نہ دے۔ پیچھے وہ دونوں کندھے اچکا گئے۔ شفان، ساری ارینجمنٹ ہو گئی ہیں؟ اس کے جاتے ہی وہ سنجیدہ ہوا۔ یہ بے ہوش ہو جائے گا، شفان ایکسائٹڈ سا کہتا اس کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ مسلسل بجنے والے فون سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسکرین پر یشوی کا نام دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کال کٹ کر گئی۔ موبائل کھولنے پر کوئی 20 میسیجز تھے جو اسے عادل کی طرف سے موصول ہوئے تھے۔ اور جب موٹی شام میں آ رہی ہے نا یار زحیل، تم آج کیا پہن کر جاؤ گی؟ عادل اور عشقہ دونوں کے میسیج دیکھ کر اس کا دل پوری طرح خراب ہوا۔ اٹھ گئی، اس کی آواز آنے پر سر اٹھا کر دیکھا اور پھر واپس جھکا گئی۔ ناراض ہو؟ حریم بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی؟ دیکھو زحل، تم جانتی ہو مجھے تمہیں انکار کر کے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں کیا کروں؟ حقیقت سے تو منہ نہیں موڑ سکتی نا۔ اچھا چلو چلی جاؤ، لیکن رحمان بابا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر وہ نرمی سے بولی۔ واقعی؟ تھینک یو موم۔ ان کی طرف سے حامی آتے ہی گٹ کھڑے ہوئے آیا کہ وہ اپنا ارادہ بدل ہی نہ لیں، لیکن جلدی آ جانا اور آج ذرا لڑکیوں والی ڈریسنگ کرنا۔ جاتے جاتے وہ نصیحت کرنا نہیں بھولی تھی، لیکن جانتی تھی کرے گی تو وہ وہی جو اس کا دل کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ریڈ پینٹ کوٹ میں وائٹ انر پہنے، بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں قید کیے، مردوں جیسی چھوٹے رنگ کے ٹاپس کانوں میں ڈالے، ہاتھوں میں ہمیشہ کی طرح گھڑی اور بینڈ پہنے، وہ اپنے لحاظ سے بالکل تیار کھڑی تھی۔ یہ کیا، تم یہ پہن کے جاؤ گی؟ کیا ہو گیا موم، ٹھیک تو ہے، برتھ ڈے میں جا رہی ہوں، شادی میں نہیں۔ اس نے ان کے معلومات میں اضافہ کیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اوکے موم، میری دوست کو بھی پک کرنا ہے، میں نے اس لیے بائے۔ ان سے گلے مل کر وہ اپنا بیگ اور ایک گفٹ باکس اٹھائے باہر نکل گئی تھی۔ حریم بیگم ہمیشہ کی طرح اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک چکی تھی۔ سوری یار، تمہیں ویٹ کرنا پڑا۔ یشوا بلیک پاؤں کو چھوتی فراک پہنے نکسکسا تیار ہوئے بیگ میں کچھ چیک کرتی مصروف سی بولی۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ، سہیل اسے جگہ دیتی بولی۔ یہ کیا، تم تیار نہیں ہوئی؟ اسے تو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو گئی ہوں، اور کتنا ہوں؟ وہ ایبرو چکا گئی۔ یہ پکڑو، یہ لپسٹک لگاؤ جلدی۔ وہ اسے گھورتی زبردستی اسے ریڈ لپسٹک لگا چکی تھی۔ یہ سب کس نے کروایا؟ اپنے گھر کا لان دیکھ کر وہ بے یقینی سے بولا۔ ہم نے، جب وہ دونوں آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گئے۔ جنم دن مبارک ہو گدھے، سالوں میرے ساتھ چلا کی۔ تھینک یو سو مچ یار، وہ محبت سے بولا۔ بس بس اب لڑکیوں کی طرح رونا شروع مت کر دینا شہریار۔ ان کے کہنے پر وہ منہ بنا کر رہ گئے۔ بس یہ ماسک کیوں؟ اس نے شفان کی طرف اشارہ کیا۔ تھیم ہے، سب لڑکے پہنیں گے تاکہ تیری شکل دیکھ کر کوئی ڈرے نہ، شہریار بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ ابے آؤ لڑکیاں، ابے وہ لڑکیاں مرتی ہیں میرے چہرے پر۔ صبور علی کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس کے کہنے پر شفان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آئی مین صبور خان کا، اس نے فوری سے جملہ درست کیا۔ لان میں ڈسکو ڈیکوریشن کی گئی تھی، تقریباً اس کے سارے دوست ہی آ چکے تھے۔ زحل بھی آئے گی یہ بات اس نے فی الحال شاہ سے چھپانا ہی بہتر سمجھی تھی۔ واؤ، لان کی سیٹنگ دیکھتے ہی عشوہ تعریف کے بغیر نہ رہ سکی۔ چلو شکر ہے اس نے ہمارے علاوہ بھی لڑکیوں کو بلایا ہے۔ زحل اتنے سارے لڑکوں میں گنتی کی لڑکیوں کو دیکھتے پرسکون سے بولی۔ اوئے آ گئے تم لوگ؟ عادل نے دیکھتے ہی فوری سے یہاں پہنچا۔ نہیں، ابھی رستے میں ہے، زحل چڑھ کر بولی، جس پر وہ بڑا سا منہ بنا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے یشوا کی گفٹ کے بعد وہ اپنا گفٹ بھی اسے پکڑا گئی۔ آ جاؤ، میں تمہیں موم سے اور راحہ سے ملواتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں اس کے ساتھ ہی چلتی۔ حال تم اس کی فیملی سے پہلے بھی مل چکی تھی، البتہ یشوا کے لیے یہ سب نیا تھا۔ ایم جوس، ویٹر کی آواز پر وہ مڑی۔ ویٹر جو اس کے عین پیچھے ہی کھڑا تھا، اس کے اچانک مڑنے پر گلاس اسے ٹچ ہوتا ہلکا سا اس کے کوٹ پر چھلکا۔ آئی ایم سوری میم، ریئلی سوری۔ وہ فوری سے پریشان ہوتا نظریں جھکا گیا۔ اٹس اوکے سہل بیٹا، ایسا کرو اوپر واش روم میں چلی جاؤ، پانی مارو گے تو داغ نہیں لگے گا۔ آنٹی ٹھیک ہے۔ ان کے کہنے پر وہ ریڈ ہل کے باعث ٹک ٹک کرتی اوپر کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہا ہے؟ شفان نے اسے دیکھتا نہ سمجھی سے بولا۔ کال آ رہی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ کال اٹینڈ کی۔
اوپر کی جانب آیا تھا۔ کام ہوا کہ نہیں؟ اوپر آتی ہوں فون پر دھاڑا۔ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، کام ہو جانا چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ ڈیڈ سے کہتا وہ پلٹا کہ کسی سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اندھے؟ مجھے تو لگتا ہے آج سارے اندھے مجھے ہی مل گئے ہیں۔ بامشکل ہیل میں خود کو سنبھالتی وہ چلائی کہ اس کی آواز پر شہریان نے چونک کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ 6 سال بعد وہ اسے اتنی قریب سے دیکھ رہا تھا۔ کیا گور ہے؟ وہ آگے بڑھتی اس کے سر ہوئی تھی، جبکہ شہریان کے چہرے پر ماسک ہونے کے باعث اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ اللہ معاف کرے، کتنا بڑا ٹھرکی ہے، یہ گھورے ہی جا رہا ہے۔ اس کے مسلسل گھورنے پر اس کا میٹر اب ہائی ہو چکا تھا۔ اس کے قریب آنے پر شہریار نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ہٹو پیچھے! اسے مزید قریب ہوتا دیکھ وہ گھررائی، جبکہ اس کے اطراف میں بازو ٹکائے محض اسے نظروں میں اتار رہا تھا۔ وہ اس کے پاس ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سہل نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا، جہاں کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا اور میوزک کے باعث اس کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ایک لمحے کو وہ اندر تک کانپی تھی، آخر تھی تو لڑکی ہی۔ ہٹو پیچھے! سنیں! اس نے پورا زور لگایا، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تیری تو اب کے بات کہتے ہی اس نے زوردار لات شہریار کے پیٹ پر ماری تھی، جس سے وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایسے کرو گے تو ڈر جاؤں گی میں۔ سہل شاہ نام ہے میرا۔ گھورنے والوں اس کا کالر پکڑتی ہوئی بری طرح چلائی، آنکھیں نکال دیتی ہوں میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شفان جو اس نے دیکھ نہیں آیا تھا کہ کسی لڑکی کو اس کا گریبان تھامے دیکھ ٹھٹکا۔ اتنی ہمت ہے تو بس ایک لڑکی میں ہی ہو سکتی تھی، کیا وہ وہی تھی؟ لو، ایک اور آ گیا، رکو تمہیں بھی بتاتی ہوں۔ وہ اب اس کی طرف مڑی اور اپنا خیال درست ہونے پر وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ اوہ بہن سوری، میں تو کچھ کہا نہیں، آپ پلیز نیچے جائیں۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ وہ اس سے فوراً سے بولی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ایک خونخوار نظر اس پر ڈالتی وہ تیزی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے شہریان کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ جب کوئی تمہیں ہراس کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ پر مارنا۔ اپنی چند سال پہلے کی گئی بات پر اسے عمل کرتے دیکھ اسے ایک الگ ہی طریقے کا سکون نے آ گھیرا تھا۔ آج تو عید ہو گئی ہے میرے یار کی۔ اس کے جاتے ہی شفان مسکراہٹ ضبط کیے بولا۔ بکواس نہیں کر، اسے تنبیہ کرتا وہ مسکراتا ہوا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں تھے یار تم لوگ؟ میرا کیک کٹ نہیں کیا کرنا کیا؟ انہوں نے سیڑھی سے نیچے آتا دیکھ عازل فوراً سے ان کے پاس پہنچا۔ کیک؟ میرا دل کر رہا ہے تجھے کاٹ دوں۔ بتایا کیوں نہیں؟ بھابھی بھی آ رہی ہیں، شفان نے اسے گردن سے دبوچے بولا۔ البتہ بھابھی لفظ پر شہریان محض اسے گھور کر رہ گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ شاہ کو سرپرائز دیا جائے۔ اس طرح کا سرپرائز اگر آئندہ دیا تو انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا، اسے وارن کرتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں یار بھی جانتے تھے یہ سرپرائز اسے کافی حد تک پسند ہی آیا ہے۔ ہمیں بنا رہا ہے جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں اس کے ساتھ کہتے اس کے پیچھے آئے۔ سارا فنکشن اچھے سے ہوا تھا، وہ اسے سب کے بعد کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ عازل؟ اس کی آواز سے وہ پلٹا۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ ایکچولی مجھے گھر جانا ہے، تم اپنے ڈرائیور سے کہہ دو مجھے گھر چھوڑا ہے، زحل تو کچھ دیر پہلے چلی گئی ہے۔ اسے اچانک ہی کوئی کام یاد آ گیا تھا، اس سے کہتے ہوئے اسے ویسے ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اوکے سانس لے لو، مجھے ابھی اسی کی کال آئی تھی۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ تم نہیں ڈرو، ڈرائیور کو دو، بس بے فکر رہو، تمہیں کڈنیپ نہیں کروں گا۔ اس کے انداز پر عازل مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا کہ وہ بھی جھیپ کر اس کے پیچھے ہوئی۔ شفان میں ذرا اشوا کو ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں زحل بولتے ہی اس نے شہریان کو دیکھا جو بظاہر خود کو لا تعلق رکھتے ہوئے تھا، البتہ اس کا نام سنتے ہی کان ادھر ہی لگ چکے تھے۔ زحل تو پہلے ہی چلی گئی تھی، اس لیے یشوا اکیلی ہے، میں اسے ڈراپ کر کے آتا ہوں تم لوگوں کے پاس، اس سے کہتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں گھر جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ شفان کچھ کہتے وہ کچھ بھی سنے بغیر آگے بڑھ چکا تھا۔ کیسا رہا رات کو؟ صبح ناشتے پر آتی ہی حلیم بیگم اس سے مخاطب ہوئی۔ بہت کمال، مطلب کہ بہت ہی زیادہ کمال موم، وہ پرجوش سے بولی۔ اچھی بات ہے، اسے کہو روز ایسے ہی سالگرہ رکھا کرے، کم از کم اس سے ہم تمہیں خوش تو دیکھ سکیں گے۔ بی جان کے کہنے پر اس کا نوالا لیتا ہوا ہاتھ تھما۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں، اس نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ بیگم صاحبہ ہی کوئی باجی آئی ہیں۔ السلام علیکم۔ ملازمہ کی بات ختم ہونے سے پہلے اس کی آواز گونجی تھی، جبکہ اس کی آواز سنتے ہی وہاں موجود سب افراد کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! زحل بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ ارے زحل، ہم سے بھی ملنے دو اسے۔ حریم بیگم کے کہنے پر وہ اس سے پیچھے ہوئی۔
تو بتائیے رحل خان، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ یونیورسٹی جانے کا ارادہ تک کرتی وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بس میں نے ڈیڈ سے کہا اور مزید میں وہاں نہیں رہ سکتی، اور پھر مجھے میری ممانی یاد بھی آ رہی تھی تو میں آ گئی، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اچھا، اور اپنی ماموں کی بیٹی پلس بہن پلس بیسٹ فرینڈ کی یاد نہیں آئی تمہیں؟ ذہن لب اس کے سر پر پہنچی۔ نہیں کہتے ساتھ ہی وہ اوپر کی طرف بھاگی، جب زحل بھی اس کے پیچھے ہی ہوئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ چھت پر رکی تھی۔ رحل کی بچی، کتنا بھگایا تم نے مجھے! سہل کے گہرے گہرے سانس لیتی بولی۔ کیوں، یہ تو تمہارا فیوریٹ کام تھا نا بیبی گرل؟ اس کی بات سے سہل کا رنگ ایک بار پھر پھیکا پڑا۔ ماضی کے پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ کیا ہو رہا ہے موم؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ کالج سے آتے ہی گھر میں ہونے والی ہلچل کو دیکھ کر وہ ان کے پاس آئی تھی، جو خود بھی کچن میں مصروف تھی۔ ہاں، تمہارے ڈیڈ کے بہت پرانے دوست اور ان کا بیٹا آ رہا ہے، پرسوں ہی ان کا بیٹا کینیڈا سے آیا ہے، حریم بیگم مصروف سی بتانے لگی۔ تو آتا رہے کینیڈا سے، ہم کیا کریں؟ ڈیڈ نے کیوں بلایا اسے؟ زحل سدھر جاؤ، وہ تمہارے ڈیڈ کے بہت پرانے دوست ہیں۔ سکندر صاحب بھول گئی کیا؟ وہ اسے چٹ لگا کر بولی۔ اوہ سکندر انکل، سوری مام، میں ابھی بھی نہیں پہچانی۔ چلیں میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ حریم بیگم اس کی کٹ لگاتی ہوں، تیزی سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ پیچھے حریم بیگم اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اوہ زحل، نیچے کوئی بہت ہی ہینڈسم سا لڑکا آیا ہے۔ رحل جلدی جلدی سیڑھیاں عبور کرتی چھت پر پہنچی تھی۔ ہاں دیکھ لیا، کچھ ایکسٹرا ہی ہینڈسم ہے، چلو چلتے دیکھتے ہیں۔ انتہائی جوفرانہ انداز میں کہتی وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آئیں۔ السلام علیکم، اس کی آواز سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا۔ سکندر، یہ میری بیٹی ہے زحل۔ ابراہیم صاحب نے اس کا تعارف کروایا۔ ارے ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت بڑی ہو گئی۔ سکندر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے محبت سے بولے۔ سن لے مام، آپ فضول میں مجھے کہتی ہیں بڑی ہو جاؤ، لڑکی والی حرکتیں کر لو۔ اپنی دھن میں وہ بولتی وہاں موجود ہر شخص کو ہنسنے پر مجبور کر گئی، سوائے ایک شخص کے۔ آپ بھی ہنس سکتے ہیں۔ وہ اب اس سے مخاطب ہوا کہ ایک بار پھر کمرے میں ہنسی کی آواز گونجی، جبکہ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا کہ اس کے انداز پر وہ بڑا سا منہ بنائے روم سے باہر نکل گئی۔ آیا بڑا مسٹر سڑیل۔ آئے کس کو؟ یہی کس کو سڑیل بولا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا کہ اس کی اچانک آمد پر زحل کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ کو کہا، اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرائی۔ اور تم بیبی گرل؟ بائی دا وے شہریان شاہ، وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے مبہم سا مسکرایا۔ اس سے زیادہ تم پر مسٹر ایٹیٹیوڈ سوٹ کرتا ہے، اور تم پر بیبی گرل۔ شہریان اسے تپانے کو بولا۔ یہی زیادہ فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ اس کے انداز پر وہ محض اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ شہریان محض کندھے جھکا گیا۔ ویسے کرتے کیا ہو تم؟ مطلب کوئی کام وام بھی ہے، یا پھر ممی ڈیڈی ٹائپ لڑکوں کی طرح اپنے ڈیڈ کے بزنس سنبھالنا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے بات اسٹارٹ کر گئی۔ ویل آئی ایم ان دی ہیڈ آف مافیا، وہ روانگی میں بولا کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی پورے ٹی وی لانچ پہ اس کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں یقین کر لوں گی؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی۔ یہ تم ہر کسی سے فوری فری ہو جاتی ہو، یا صرف مجھ جیسے ہینڈسم انسان کو دیکھ کر میلٹ ہو گئی ہو؟ اب کی بار اسے سچ میں تب چڑھی۔ میں تو سب سے فری ہو جاتی ہوں، ہاں خود سے میں کسی کو فری نہیں ہونے دیتی۔ ایسے وارن کرتی وہ پھر سے گررائی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ سہل کے ہلانے پر وہ جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ کہیں نہیں، آئندہ مجھے اس نام سے مت پکارنا، اس سے کہتی وہ تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھی۔ رحل کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ رامے دیکھو ذرا، اگر سر نے ایکسرسائز کر لی ہے تو فٹافٹ ناشتہ تیار کرو، پتہ ہے اس کا اگر لیٹ ہو گئے تو تمہیں بخشے گا نہیں وہ، بھی اماں نے اسے ہدایت دینے لگی، جس پر وہ سر کم دیتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھا۔ اسے جم والے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ تیزی سے کچن میں گھسا تھا۔ اس کے باس کی روٹین وہ 4 سالوں میں کبھی سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ شاور لیے ہمیشہ کی طرح وہ سوٹ میں ملبوس شیشے کے سامنے کھڑا، اپنی چوڑی کلائی پر گھڑی چڑھائے، بالوں اور بیئرڈ کو اچھے سے جیل سے سیٹ کرتا، اپنی نیو آئی فون جیب میں ڈالے، ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالے، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا مغرورانہ چال چلتا ڈائننگ تک آیا۔ السلام علیکم بی جان، اپنا کوٹ کرسی کے پشت پر ٹکائے وہ اپنے مخصوص کرسی سنبھال گیا تھا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آج زیادہ جلدی تیار ہو گئے؟ جی بس کام ہے آج بہت، رات کو بھی لیٹ ہو جاؤں گا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ اب ڈائریکٹ مدعے پر آئی۔ کس بارے میں؟ وہ انجان بنے ناشتہ کرتا مصروف سا بولا۔ میں جانتی ہوں تم جان کر انجان بن رہے ہو، میں نے تم سے زحل کا ڈائیورس دینے کا پوچھا تھا، کب دے رہے ہو اسے ڈائیورس؟ ان کی بات
سے اس کے حلق میں نوالا بری طرح پھنسا تھا۔ اس نے ابھی تک کھلا کا نوٹس نہیں بھیجا ہے مجھے۔ جب وہ چاہے گی میں اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد وہ اطمینان سے کہتا اٹھ گیا، تم جب بھی نہیں دو گے اسے آزادی، آخر تم کر کیا رہے ہو شہریان؟ کیوں اس بے جان سے رشتے کو چلا رہے ہو تم؟ ان کی آواز سے اس کے قدم تھمے سے تھے۔ آپ کب آئیں؟ اپنے سامنے عائشہ بیگم کو دیکھ کر وہ خاصا حیران ہوا۔ رات کو آئی تھی، خیر یہ ضروری نہیں کہ کب آئی، مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم کر کیا رہے ہو؟ یا تو زحل کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں لاؤ، یا اسے اس رشتے سے آزادی دے دو، کیونکہ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر لگے ہو تم۔ اب کی بار وہ بھڑکی تھی، کیا مطلب ہے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد ہونی ہی چاہیے، اس لیے میں چاہتی ہوں یہ طلاق دے اسے، اور جہاں تک رہی یہ یہاں لانے کی بات تو وہ میرے ہوتے ہوئے کبھی نہیں ہوگی۔ میں کبھی اس لڑکی کو اور اس کے خاندان کو معاف نہیں کروں گی جس کی وجہ سے میرا بیٹا اپنی جان سے چلا گیا۔ تم اس لڑکی کو چھوڑو، پر ارحا سے شادی کر لو بس۔ بھی جان زہر خندق ہوئی، مجھے جو کرنا ہوگا میں کر لوں گا، آپ دونوں ہی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے مجھے، عام سے انداز میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کے تیور؟ بھی جان اب ان کے سر ہوئی جو ہمیشہ کی طرح چپ لگا گئی تھی۔